بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اس شب برات کے بارے میں جو کرنے کے کام ہیں اور جو نہ کرنے کے کام ہیں ان کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حق تعالی شانہ ہمارے قلوب میں صحیح استعداد پیدا فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کر ان کو قبول بھی فرمائے۔ یہ حق تعالی شانہ کی خاص عنایت ہے کہ بعض مبارک اوقات کی محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، باوجود اس کے کہ حق تعالی شانہ کی عنایتیں ہر وقت انسانوں کے شامل حال رہتی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا اجتماع عام نمازوں سے زیادہ ہوتا ہے، رمضان المبارک میں مسلمانوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اور مہینوں کے، اور اسی طرح جو خاص اہمیت کی راتیں ہیں ان میں بھی ہماری رغبت زیادہ ہوتی ہے بنسبت عام راتوں کے۔ یہ بھی حق تعالی شانہ کی طرف سے بندوں پر خاص عنایت ہے کہ اس کی خصوصی عنایت اور مغفرت کے جو مواقع ہیں یا عنایت اور مغفرت کے جو اسباب ہیں ان کی محبت زیادہ ڈال دی جاتی ہے، اور یہ عنایت یوں ہے کہ شاید اسی راستے سے کسی کا کچھ کام بن جائے۔ تو حق تعالی شانہ نے ہمیں اس موقع پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی توقع رکھنی چاہیے۔ نیکی زیادہ ہوگا تو گناہ بھی زیادہ، لیکن اسی کے ساتھ دوسری بات بھی ذہن میں رکھو، تصویر کے دونوں پہلو سامنے رکھنی چاہیے۔ جس طرح خاص مقامات میں عبادت کا درجہ بڑھا ہوگا، اسی طرح ان مواقع پر گناہ کا وبال بھی دوسرے اوقات کی نسبت زیادہ ہوگا۔ چنانچہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کوئی شخص کنویں میں پیشاب کرے تو بہت بری بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص زمزم کے کنویں میں پیشاب کرے تو اس سے بدتر بات ہوگی، بلکہ نعوذ باللہ کفر کے درجے تک پہنچنے والی بات ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عام مسجدوں کی بے حرمتی کرے تو بہت ہی بری بات ہوگی، لیکن خدا نخواستہ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر حرم شریف میں کوئی گستاخی اور بے ادبی کرے تو یہ اور بھی زیادہ بدترین بات ہے۔ ایسے ہی آخر شب کا وقت جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وقت ہے، اس وقت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو بہت بڑا درجہ ہے، اور اگر کوئی نعوذ باللہ اس وقت بدکاری کرے یا چوری کرے تو اس کا بدترین ہونا ظاہر ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ جن اوقات یا مقامات میں عبادت کا درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، ان مقامات میں یا اوقات میں گناہ کا درجہ بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور ان اوقات میں گناہ کرنا زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ ایک مرغی کی لاکھ مرغے، اس پر ہمارے حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کا لطیفہ یاد آیا کہ جب پہلے حج پر گئے تو شاہ عبد القادر قدس سرہ بھی ساتھ تھے، اور مدینہ طیبہ جاتے ہوئے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ کو یہ اس وقت نوجوان اور پورے قافلے میں سب سے زیادہ کم عمر تھے، ائمۃ من قریش، کے ائمہ قریش میں سے ہوں گے کہہ کر امیر قافلہ بنا دیا۔ شیخ الحدیث شاہ عبد القادر قدس سرہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر قافلہ بنا دیا۔ تو ایک موقع پر حضرت شاہ عبد القادر کے ہاں مرغی پکائی گئی تھی، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اتفاق سے موجود نہ تھے، ان کی شرکت نہ ہو سکی۔ حضرت رائے پوری نے معذرت کی کہ آپ اس کھانے میں تشریف فرما نہیں تھے، تو بے تکلفی سے شیخ نے فرمایا کہ حضرت آپ کو اس کا معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ شاہ عبد القادر نے فرمایا کہ حضرت ضرور معاوضہ ادا کریں گے۔ شیخ نے کہا کہ حضرت یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، تو ایک مرغی کی لاکھ مرغیاں بنتی ہیں۔ چنانچہ حضرت رائے پوری نے ساری عمر حضرت شیخ کا یہی قرض چکایا، وہیں سے خط لکھنے شروع کر دیے کہ شیخ کی 1,00,000 مرغی ہمارے ذمہ واجب ہے، اس کا انتظام کر رکھو۔ یہ تو میں نے لطیفہ عرض کر دیا کہ ایک مرغی کی 1,00,000 مرغیاں بنتی ہیں۔ حرم شریف میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں 1,00,000 روپیہ پاؤ گے، وہاں 1 دوگانہ ادا کرو گے تو 1,00,000 دوگانہ کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح
عرض کر رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی الٹا چلے تو پھر بہت بری بات ہے، اس کا گناہ بھی اتنا ہی سنگین ہوگا۔ گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور ہے کہ آدمی نیکی چاہے تھوڑی کرے لیکن برائی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ نیکی منافع کی چیز ہے، جتنا کما لو گے اتنا تمہارا زر مبادلہ بن جائے گا۔ لوگ دبئی سعودی عرب جا کر کماتے ہیں اور گھر والوں کو خرچ بیچتے ہیں یا پیسے جمع کر کے لاتے ہیں، یہ ہماری نیکیاں، ہمارا زر مبادلہ ہے، یہ وہاں آخرت میں ملے گا۔ کسی نے زیادہ کما لیا زیادہ ملے گا، کم کمایا تو کم ملے گا، لیکن اگر برائیاں کرو گے تو یہ بہت سنگین بات ہے۔ نیکی تو چاہے تھوڑی کرو لیکن برائی سے بچنے کی زیادہ کوشش کرو، یہ دو باتیں ہو گئی۔ میں ایک غلطی پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں باتوں کی لوگ رعایت نہیں رکھتے۔ ایک تو یہ کہ نیکی کی رغبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ عرض کر رہا ہوں کہ نیکی زر مبادلہ ہے، جتنی زیادہ آدمی نیکی کرے اتنی کم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک موقع پر فرما رہے تھے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد صحابی تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطلب اور ذوق کی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، یا ابا ذر خفف الحمل فإن العقبۃ کعود وخذ الزاد فإن السفر طویل واخلص العمل فإن الناقد بصیر۔ اے ابو ذر، بوجھ ذرا تھوڑا اٹھانا، اس لیے کہ گھاٹی بڑی دشوار گزار ہے، یعنی گھاٹی پر تمہیں چڑھنا ہے وہ بڑی دشوار گزار ہے، ذرا بوجھ کم اور ہلکا رکھنا، اور ذرا توشہ لے کر چلنا، اس لیے کہ سفر بڑا لمبا ہے، اور عمل ذرا کھراک لے کر چلنا، اس لیے کہ پرکھنے والا بہت سمجھ رکھنے والا ہے، اس کی نظر بڑی باریک ہے۔ اگر کھوٹ ملا ہوا ہوگا تو نکال دیا جائے گا، وہاں کھوٹ نہیں چلتا۔ ہمیں تو ہر چیز میں ملاوٹ کی عادت ہے، اور اخلاص کے معنی ہے ملاوٹ نہ کرنا، یعنی اپنے عمل میں ملاوٹ مت کرو، خالص اللہ کی ذات کے لیے کرو، عمل بھی خالص ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے یا ریا کے لیے یا مخلوق کے خاطر نہ ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توشہ لے کر چلو، اس لیے کہ سفر بہت لمبا ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، لیکن ہم لوگوں کو نیکی کرنے کی طرف جتنی رغبت ہے اتنا برائی سے بچنے کا اہتمام نہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اپنے طور پر اپنی حالت پر غور کر لیجئے۔ عام ذوق یہ ہے کہ نیکی کی طرف رغبت تو بہت ہوتی ہے، لیکن برائی سے بچنے کا اہتمام کم ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس کی ایک عجیب حکمت بیان فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی میں نفس اپنا کچھ حصہ لگا لیتا ہے، نفس شریک ہو جاتا ہے، کم از کم لذت ہی صحیح، یا یوں خیال کر لیا جاتا ہے کہ تم اب اچھے آدمی بن گئے ہو کہ نیکی کا کام کرتے ہو، چنانچہ وہ اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لگا لیتا ہے نفس۔ اس لیے نیکی پر لگنا تو اس کے لیے آسان ہے، گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے، کیونکہ اس میں نفس اپنا حصہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن برائی چھوڑنے میں چونکہ کوئی لذت نہیں ہے، نہ ہی کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے برائی چھوڑی، نہ اس میں ریاکاری چل سکتی ہے، نہ کچھ نفس کو لذت آ سکتی ہے۔ نیکی ایک وجودی یعنی کرنے کا کام ہے، کوئی بھی کرے گا تو دوسرا اسے دیکھے گا۔ ریاکاری کا بھی اس میں احتمال، خود اپنے نفس کو بھی لذت، اس لیے کہ نیکی کرنے کی طرف تو نفس کو رغبت ہوتی ہے، مگر برائی اور بدی چھوڑنے کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں لذت نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا ایک یہ کہ نیکی کا اہتمام چاہے تھوڑا کرو، لیکن بدی سے بچنے کا اہتمام زیادہ کرو۔ دوسری بات یہ کہ خصوصیت کے ساتھ مقدس مقامات میں، مقدس اوقات میں بدی کے کرنے سے زیادہ ڈرو۔ چنانچہ جمعہ کے دن اور عصر کے بعد کا وقت بھی بہت زیادہ مبارک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں بدی کا ارتکاب بہت بری بات ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ہی مبارک وقت ہے۔ میرے پاس آج اکثر خود رمضان المبارک کے مسائل سے متعلق آ رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھ کر اگر
فلمی گانا سن لیا جائے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ رمضان المبارک کی تقریریں تو رمضان المبارک میں ہوں گی۔ یہ درمیان میں ایک مثال کے طور پر بات آ گئی کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنا ہوگا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود غلط کاری اور غلط بات کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں کہ اور کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ پٹاخے اور آتش بازی سنگین جرم ہے، اسی طرح یہ شب برات کی سات اور اوقات میں ان میں بھی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مجھے ان پٹاخوں سے شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کار ثواب ہے، یا یوں سمجھتے ہوں گے کہ نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، لیکن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ کے لیے کم از کم یہ معلوم کر لیجئے کہ یہ گناہ ہے۔ اگر یہ رات مبارک ہے تو جس طرح اس رات میں نیکی کرنے کا درجہ زیادہ ہے، اسی طرح برائی کرنے کا جرم بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا یہ بہت ہی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل عطا فرمائے۔ تو یہ ایک بات میں نے عرض کی، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ مبارک اوقات کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ کے ساتھ توقع اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت اور توفیق ہم پر فرمائی ہے تو انشاءاللہ اس کو قبول بھی فرمائیں گے اور ہمیں اپنی رحمت کا مورد بھی بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شب برات مانگنے کی رات ہے۔ دوسری بات حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإن اللہ تعالیٰ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث ہے۔ ترجمہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں، کیا کوئی بخش مانگنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے جو اس مصیبت سے بچنے کی درخواست کرے، میں اس کو عافیت عطا کروں گا؟ کیا کوئی فلاں قسم کا آدمی ہے؟ ایک ضرورت کا نام لے لے کر اللہ رب العزت پکارتے ہیں۔ تو اس رات میں کرنے کے دو کام ہیں، ایک تو جہاں تک ممکن ہو سکے عبادت کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، لیکن اگر بیٹھ کر تسبیحات پڑھنا چاہو تو یہ بھی جائز ہے، اچھی بات ہے۔ غرض کہ اللہ کی یاد میں جتنا وقت بھی گزار سکتے ہو گزارو، باقی سونے کا تقاضا ہو تو سو جاؤ۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھ لو۔ تو ایک یہ کہ جہاں تک ممکن ہو سکے عبادت میں وقت گزارا جائے، اور دوسرے یہ کہ رات مانگنے کی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ مانگنا کیا چاہیے؟ مانگا کیا جائے اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا ہے۔ مختصر سی اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ مانگنے کی 3 چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، دوسرے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو، تیسرے اللہ سے عافیت مانگو۔ لیجیے خدا تعالیٰ نے کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں، جتنا چاہے کھولو اور لو۔ فرمایا ایک اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، مغفرت مانگیے۔ بھائی مغفرت کے معنی ڈھانکنے کے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ ناپاکی اور گندگی کے سوا کچھ نہیں ہے، چنانچہ ابھی چھیل دو تو خون نکلنے لگے گا، اور اگر خدا نخواستہ پیپ میں سوراخ ہو جائے، پیٹ میں سوراخ ہو جائے تو پھر جو کچھ ہوگا وہ ظاہر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس حسین و جمیل چمڑے کا پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ پاک سے پاک مجلسوں میں
اور معزز مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن جو گندگیاں ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ اس پردے کی وجہ سے لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ ہماری گندگیاں ظاہر ہونے لگیں تو ہم کسی شریفانہ محفل میں بیٹھنے کے لائق نہ ہوتے۔ یہ تو ظاہری چمڑے کی بات کر رہا ہوں، اور بالکل اسی طرح معنوی طور پر ہمارے اندر جو قصور، لرزشیں، خطائیں ہیں اور جو جرائم اور گناہ ہم نے کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کا پردہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فاش نہیں فرماتے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستاری فرما رکھی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک چور لایا گیا، حکم فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، کہ شریعت کا حکم ہے۔ چور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ امیر المؤمنین میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے، آپ اس دفعہ تو مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کریم ہے کہ پہلی بار آدمی کو پکڑوا دیں، یہ اس کے کرم سے بعید ہے۔ جن لوگوں کے پردے فاش ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے جری بن جاتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے حلم اور اس کی ستاری سے مغفور نہ ہو جاؤ، دھوکہ نہ کھا جاؤ، اس لیے کہ دیر سے پکڑیں گے لیکن جب پکڑیں گے تو سخت پکڑیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مطالعہ کر کے اپنا ایکس رے کرنا چاہیے۔ اپنے چمڑے کے نیچے گریز کر دیکھو تو نجاست بھری ہوئی نظر آئے گی۔ یہ اوپر سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی ستاری کا پردہ پڑا ہوا ہے، اگر نہ کوئی گریز کر دیکھے تو ہمارے گناہ، وساوس، خیالات اور اندرونی جذبات وغیرہ تو اندر نجاست ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ ہم پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اگر کوئی جری ہو جاتا تو تھوڑا سا پردہ اٹھا دیتے ہیں، اس کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ تو ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی پردہ پوش اور ستار ہے۔ بقول شیخ سعدی کے گناہوں کو دیکھتا ہے اور اپنے حلم کے ساتھ پردہ ڈالتا ہے۔ خدا کے سوا تم نے کوئی ایسا دیکھا کہ اس کے سامنے تم اس کا قصور کرو اور وہ تمہیں رسوا کرنے پر بھی قادر ہو اور رسوا نہ کرے، تم سے انتقام لینے پر قادر ہو اور انتقام نہ لے؟ اللہ کی شان رحیمی و کریمی، ستاری و غفاری ہے کہ ہم سراپا قصور و عیب میں ہیں، گناہ کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں اور بے دھڑک، بغیر جھجک اور بغیر وقفے کے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پردے ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ تم نادان ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا۔ یہ ہے کہ اللہ کا پردہ ڈالنا، اس پردہ ڈالنے کو مغفرت اور بخشش کہتے ہیں۔ اگر یہ پردہ دنیا میں ہی رہا، آخرت میں یہ پردہ اٹھا لیا گیا، سمجھو کہ پکڑ ہو گئی۔ لیکن اگر اللہ رب العزت نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا اور اسی طرح آخرت میں بھی پردہ ڈال دیا اور ہمارے عیوب کو مخلوق کے سامنے ظاہر نہ فرمایا تو اس کو بخشش اور مغفرت کہتے ہیں۔ عیوب تو ہمارے ذاتی نقائص ہیں، وہ تو ہم سے جدا نہیں ہو سکتے، جیسے ممکن نہیں کہ انسان کے بدن کو چھیلو اور اندر سے خون وغیرہ نہ نکلے، اسی طرح ہماری عبدیت اور بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سے لرزشیں، خطائیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ ہمارا لازماً ذات ہے۔ حق تعالیٰ شان اپنی رحمت سے جیسے ان تمام چیزوں پر دنیا میں پردہ ڈال رہے ہیں، آخرت میں بھی ڈال دیں تو اس کو مغفرت کہتے ہیں۔ اب ایک تو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگو۔ ایک بات یاد آئے گی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر۔ انزل المال، اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجئے، کیونکہ آپ مجھے جانتے ہی ہیں، اور مجھے عذاب اور سزا نہ دیجئے، اس لیے کہ آپ مجھ پر قادر ہیں، جب چاہیں عذاب دے سکتے ہیں، آپ کی قدرت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست فرماتے ہیں، یا من لا تضر الذنوب ولا تنقص المغفرۃ هب لی ما لا ينقصک واغفر لی ما لا یضرک۔ اے وہ ذات جس کو بندوں کے گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور جس کے خزانے میں مغفرت کوئی نقص اور کمی پیدا نہیں کرتی، اور اللہ تعالیٰ سب مجرموں کو یک قلم بخش دیں تو کچھ نقصان بھی نہیں ہوا،
مجھ کو وہ چیز عطا فرما دے جو آپ کے خزانوں میں کمی نہیں کرتی، اور مجھ کو وہ چیز معاف فرما دے جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی، یعنی میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، جیسے بھی مانگ سکتے ہو، اور یوں سمجھ کر مانگو کہ وہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، کسی اجنبی سے معاملہ نہیں ہو رہا ہے، اپنے خدا سے ہو رہا ہے، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ ہمارا کام ہی مانگنا ہے اور اس کا کام عطا کرنا ہے۔ بلبلا کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، امید کے ساتھ مانگو۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، کوئی بے ادبی کا لفظ نہ ہو، وہ ہمارے مالک اور خدا ہیں، ہمیں اپنے خدا پر ناز ہونا چاہیے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تو بخشش مانگو، اور جس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا کہ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب اپنی مخلوق کے سامنے ظاہر فرما کر ہمیں رسوا نہ فرمائیے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اے اللہ تمام امور میں ہمارا انجام اچھا کر، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، کیونکہ آخرت میں جس کو رسوا کریں گے اس کو عذاب دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بچا لیجیے۔ نہ دنیا میں ہمارا پردہ لوگوں پر میں فاش کیجیے، اور نہ آخرت میں ہمارا پردہ اپنی مخلوق کے سامنے فاش کیجیے۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے، اور اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں ان سب کی معافی مانگو، اس طرح مانگو کہ گویا آج تو سارے قرضے بے باک کر کے جانا ہے، آج سارا معاملہ میں نمٹا کے جانا ہے۔ رزق مانگے، دوسرا رزق مانگے، کیونکہ اعلان ہوتا ہے الا من مسترزق فارزقہ، کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو میں رزق دوں؟ بھائی ہم تو رزق اسی روٹی پانی کو سمجھتے ہیں، اور اس میں لوگ پریشان بھی بہت ہیں، اپنی اپنی سمجھ اور اپنا اپنا خیال ہے۔ تاہم جہاں تک تمہارا تصور جا سکتا ہے وہاں تک رزق کے حدود پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیاوی یا اخروی جسم یا روح کی بقا کے لیے اللہ نے جو سامان پیدا فرمائے ہیں، اور جن پر انسان کی بقا دار و مدار ہے، وہ ساری کے ساری چیزیں رزق کہلاتی ہیں۔ روٹی پانی بھی اس میں داخل ہے۔ یہ جسم کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے،